السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، حضور سیدی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہینے کا یہ غالباً آخری جمعہ ہے۔ پچھلے جتنے بھی جمعے گزرے ہیں، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان نیک بندوں کا ذکر کیا ہے جن نیک بندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا انعام اتارا ہے، یعنی کہ جن سے اللہ رب العزت راضی ہوا ہے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم بات کریں گے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، جن کو ہم ولی اللہ کہتے ہیں، ان کا جو ہم عرس پاک مناتے ہیں ہر سال میں ایک مرتبہ، اس عرس پاک کو کیسے منانا چاہیے، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضری کیسے دینی چاہیے، اور جب وہاں پر جایا جائے تو کیا پڑھنا چاہیے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بات کریں گے۔ اللہ کے ولی کون ہے؟ یہ اللہ کے ولی وہ لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو قرآن مجید میں یہ مجدہ سنایا، یہ خوشخبری سنائی ہے کہ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جن کو نہ تو کسی چیز کا غم ہوتا ہے جب ان کو کوئی جو ہے مطلب دنیا میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کسی چیز کا غم نہیں کرتے ہیں، اور نہ ہی وہ کسی چیز کا خوف رکھتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی شان بیان کی ہے۔ کہیں پر اللہ رب العزت نے ان کو فرمایا کہ یہی وہ سچے لوگ ہیں، کہیں پر ہمیں حکم دیا کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ پروردگار ان کے راستے پر ہمیں چلا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، اور انہوں نے پوری زندگی اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر، جس کو آپ شریعت کہتے ہیں، شریعت پر چل کر کے اپنی پوری زندگی گزاری ہے، تب جا کر اللہ رب العزت نے انہیں ولایت کا مقام عطا کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں جو کچھ آیا وہ سب کچھ کیا اور پھر جو ہے مطلب وہ ولی بن گئے، نہیں، انہوں نے نہ کوئی نماز چھوڑی نہیں، انہوں نے جو ہے مطلب ماہ رمضان کے روزے چھوڑے نہیں، انہوں نے جو ہے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی وہ کوششیں کی کہ جن کوششوں میں کبھی ان کو بھوکا رہنا پڑا، کبھی ان کو تکلیفیں اٹھانے پڑی، کہیں انہیں لمبا لمبا سفر کرنا پڑا، تب جا کر کے اللہ رب العزت ان سے راضی ہوا۔ اب بات کرتے ہیں کہ جو اللہ کے ولی ہیں ان کا عرس جو منایا جاتا ہے ہر سال میں ایک مرتبہ، درگاہ پر سب اکٹھا ہو کر کے، ان کے مزار پاک پر اکٹھا ہو کر کے جو محفل کی جاتی ہے، تو وہ کس طریقے سے عرس منانا چاہیے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عرس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ بھئی فلاں جو ہے مطلب ولی کا عرس ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پرانے زمانے سے جو مسلمان جو یہ کام کرتے آ رہے ہیں، ان کا کام یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ ایک جگہ سب جمع ہوتے تھے اور وہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا تھا، پھر اس کا ثواب اس صاحب مزار کو جس کا عرس ہوتا ہے ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے، اسی کا نام عرس ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ جبکہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ عرس میں نہیں آتی ہے۔ عرس میں کیا آتا ہے؟ آج جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ حضور سیدی سرکار بابا بدر الدین شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضور سیدی سرکار
ملنگ پیر شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ ہمارے رون شریف میں جن کی درگاہیں موجود ہے، آج ان کا عرس مبارک ہے، اور شام کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بارگاہ میں ایک عظیم الشان محفل ہوگی۔ تو ہم پچھلے 10 دنوں سے کہہ رہے ہیں کہ جو ہے مطلب بابا کا عرس ہے، یا آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی کا عرس ہے۔ اب جب آپ چاہے جمعے کی نماز کے بعد ان کی بارگاہ میں حاضری دیں، یا عصر کی نماز کے بعد جو ہے ان کی بارگاہ میں حاضری دیں، مغرب کی نماز کے بعد حاضری دیں، عشاء کی نماز کے بعد ان کی بارگاہ میں حاضری دیں، تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ حاضری دینے کا طریقہ کیا ہے، کیا طریقہ رہے گا کہ آپ ان کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک اللہ کے ولی کی بات کر رہا ہوں میں، لیکن سب سے پہلے ایک عام مومن جو اس دنیا سے جاتا ہے، ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت برہ بن عازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بخاری میں حدیث سے پاک ملے گی آپ کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب بندے کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے، تختے رکھ دیے جاتے ہیں اور مٹی اس پر جو ہے مطلب بچھا دی جاتی ہے، تو جب جو بندے اس کے ساتھ جو بندے گئے تھے، جب واپس وہ لوٹ کر آتے ہیں، تو جو لوگ وہاں سے لوٹ کر آتے ہیں نا، جس کو آپ نے ابھی قبر میں جس کو آپ نے دفنایا نا، وہ آپ کے جانے کی قدموں کی آواز کو وہ سنتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام مومن کے بارے میں جو اس حالت میں اس دنیا سے گیا ہو کہ جس کا عقیدہ یہ رہا ہو کہ میں نے اپنے رب کو ایک اللہ رب العزت کو مانا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا ہے، اللہ نے فرشتوں کو حق بنایا، حق ہے، اللہ نے جو فرشتے بنائے وہ حق ہے، جتنے رسول بھیجے وہ حق ہے، جتنی کتابیں رسولوں پر نازل فرمائی وہ تمام حق ہے، قیامت آئے گی میں بھی اس کو مانتا ہوں، قبر میں سوال و جواب ہوگا میں مانتا ہوں، مرنے کے بعد واپس اٹھایا جائے گا، یعنی کہ قیامت میں مجھ سے حساب لیا جائے گا۔ اگر یہ عقیدہ رکھتے ہوئے ایک بندہ اس دنیا سے جاتا ہے تو اللہ کے رسول اس عام آدمی کے بارے میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ اس کو دفنا کر کے واپس لوٹتے ہو نا صاحب، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ آپ کے قدموں کی آواز سنتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، تو پھر تو آپ تو ایک ولی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں صاحب۔ اب وہاں پر آپ دیکھیں کہ شور شرابہ یا پھر آپ جو کچھ کر رہے ہیں، چاہے آپ جو ہے مطلب وہ بازے بجا رہے ہیں، چاہے وہ جھولے جھول رہے ہیں، چاہے آپ دکانوں میں شور شرابہ کر رہے ہیں، سب سے پہلے آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیے، اگر کوئی آپ کے سامنے کوئی بڑا عالم دین ہو، آپ کے گھر میں آیا ہوا ہو، آپ کے پیر صاحب ہوں اور آپ کے گھر میں آئے ہو، تو آپ اپنے بچوں سے کہیں گے کہ آپ خاموش رہیں، اپنے گھر کے ماحول کو خاموش رکھیں گے کہ کہیں کسی پیر صاحب کی بے عزتی نہ ہو جائے، ان کی بے ادبی نہ ہو جائے، آپ یہ سوچتے ہیں۔ تو یہاں سے دنیا سے جانے کے بعد تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اللہ کے ولیوں کو اور زیادہ بڑا مقام عطا کیا ہے صاحب۔ تو آپ جب بھی ان کی بارگاہ میں جائیں، دیکھیے محبت اور عقیدت کا تقاضا تو یہی ہے کہ آپ عصر کی نماز کی بارگاہ میں، عصر کی نماز کے بعد ان کی بارگاہ میں حاضری دیں، یا مغرب کی نماز کے بعد ان کی بارگاہ میں حاضری دیں، یا عشاء کی نماز کے بعد، تو جیسے آپ وہاں پر محفل میں ہوتے ہیں صاحب، آپ ان کی بارگاہ میں حاضری دینا۔ تو جو اعلیٰ حضرت نے جو ہمیں طریقہ بتایا نا، میں ہر محفل میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں صاحب، اور 11ویں شریف میں الحمدللہ یہ تقریباً کتنی ساری محفلیں ہو گئی میری، میں جہاں بھی جاتا ہوں ایک چیز کہتا ہوں، دیکھیے آپ اعلیٰ حضرت کا دامن مت چھوڑیے گا کبھی بھی۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرضوان کی محبت وہ محبت ہے جو نہ تو ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے کبھی جدا ہونے دے گی، نہ اللہ کے ولیوں کے دامن سے کبھی جدا ہونے دے گی صاحب۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرضوان کی وہ ذات ہے صاحب۔ اب ہم کہتے ہیں کہ جب کوئی فاتحہ، جب ہمیں کوئی کہتا ہے کہ فاتحہ لگانا صاحب صحیح نہیں ہے، تو ہم لا کر کے اعلیٰ حضرت کو آگے کر دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ صلاۃ و سلام نہیں پڑھنا چاہیے، ہم اعلیٰ حضرت کو آگے کر دیتے ہیں صاحب۔ 11ویں شریف کوئی کہتا ہے کہ نہیں منانی چاہیے، تو ہم اعلیٰ حضرت کو آگے کر دیتے ہیں صاحب۔ تو باقی جتنی چیزوں میں جب اعلیٰ حضرت کو آگے کرتے ہیں نا، تو ان چیزوں میں اعلیٰ حضرت کی تعلیم تو ہمیں ماننی چاہیے نا صاحب۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرضوان کی بارگاہ میں پوچھا گیا کہ جب کسی اللہ والے کی بارگاہ میں جائے تو کس طریقے سے جایا جائے، تو آپ نے فرمایا کہ جب اللہ والے کی بارگاہ میں جاؤ تو سب سے پہلے دل سنبھال کے جایا کرو۔ دل، کیونکہ ان کا راز دلوں پر ہوتا ہے صاحب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ قوت دے رکھی ہے۔ قوت دینے والا اللہ رب العزت، یہ بات یاد رکھے، وہ کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ وہ کہتا میں تو ہر ایک چیز پر جو ہے قادر ہوں، میں تو وہ کسی کو جو چاہے عطا کر دے صاحب۔
تو سب سے پہلے ان کی بارگاہ میں جائیں تو بڑے ادب کے ساتھ جائیں، اور وہاں جانے کے بعد میں آپ کو قرآن مجید کی جتنی صورتیں آپ کو آتی ہو، آپ کو قل اللہ شریف آتی ہے، آپ کو الحمد شریف آتی ہے، آپ کو درود پاک آتا ہے، تو درود پاک سے آپ شروعات کیجئے۔ آپ کھڑے ہو کر کے پڑھ سکتے ہیں، 4 قدم دور رہیے یا 2 ہاتھ دور رہیے، اتنا اگر وقت مل رہا تو کم سے کم اتنا فاصلہ رکھیے کہ ایک آدمی آپ کے سامنے سے گزر سکتا ہو، صاحب اتنا فاصلہ ضرور رکھیے، اور وہاں کھڑے ہو کر کے درود پاک، سب سے پہلے درود پاک پڑھیے۔ اس کے بعد میں آپ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے۔ قل اللہ شریف اگر آپ کو آتی ہے تو میں نے آپ کو حدیث پاک کئی مرتبہ سنائی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی بندہ 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید پڑھنے جتنا اس کو ثواب عطا کرتا ہے۔ آپ جا کر کے قل اللہ شریف پڑھیے، ہر قل اللہ سے پہلے بسم اللہ پڑھیے، اس کے بعد میں 3 مرتبہ جب آپ پڑھ لیتے ہیں تو اگر آپ کو قل اعوذ برب الفلق اگر یاد ہے تو وہ پڑھ لیجئے، اس کے بعد میں اگر قل اعوذ برب الناس اگر یاد ہے تو وہ بھی پڑھ لیجئے، اور اگر آپ کو یہ یاد نہیں تو سیدھا آپ الحمد شریف پڑھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر۔ اور اس کے بعد میں اگر کوئی نعت کے کچھ اشعار اگر آپ کو یاد ہے، جیسے آپ کو یاد ہے کہ سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، اگر یہ ہے تو 2-3 اشعار پڑھیے آپ پڑھنے کے بعد میں پھر دعا کیجئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ یہ بات یاد رکھیں، وہاں اگر ہم کھڑے ہوتے تو دعا اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ آپ کو کہتے تھے کہ آپ تو ان سے مانگتے ہو، ہم ان سے نہیں، ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں صاحب۔ ہم کہتے ہیں کہ پروردگار یہ جو تیرا نیک بندہ ہے، آرام فرما رہا ہے، تو ان سے راضی ہوا ہے دنیا میں، تو اسے راضی ہوا ہے پروردگار، میں وسیلہ لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، اے اللہ اس کے وسیلے سے میری دعاؤں کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں۔ تو جب ہم جاتے ہیں تو قرآن پڑھیے، اگر آپ کو نعت یاد ہے، کسی بزرگ کی اگر کوئی منقبت یاد ہے تو جا کر وہ منقبت ان کی بارگاہ میں پیش کیجئے۔ دیکھیے ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں، چاہے اللہ کا ولی چاہے کتنا بھی بڑا ہو، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی ہے صاحب۔ اگر اللہ کے رسول سے اگر انہوں نے سچی محبت نہ کی ہوتی نا تو وہ اللہ کے ولی نہیں بنتے صاحب۔ ایک بات یاد رکھیں، آپ شیطان کو لے لیں صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا تمام فرشتوں کو نا کہ میں اس کو جو ہے مطلب اپنا نائب اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، اس کے اندر روح پھونکوں گا، جیسے ہی یہ کھڑا ہوگا تو تمہیں اس جو ہے مطلب زندہ ہوگا یا پھر سامنے تمہارے ہوگا تو اس کو سجدہ کرنا ہے۔ فرشتوں نے سجدہ کیا، ایک تھا جس نے کہہ دیا کہ نہیں میں سجدہ نہیں کروں گا۔ سجدہ یہ نہیں کہ اللہ نے میری ذات کو کرنا ہے، نہیں، حضرت آدم کی تعظیم کے لیے، حالانکہ اب وہ سجدہ اس امت میں نہیں رہا ہے، صرف سجدہ اللہ کی ذات کو ہے صاحب، صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ اب اس نے جب ایک نبی کی تعظیم کے لیے سجدہ کرنے سے منع کر دیا نا، حالانکہ اگر آپ جا کر کے تفسیر پڑھیں، جا کر کے قرآن مجید کی، چاہے وہ تفسیر روح البیان پڑھیں، جتنی تفسیریں لکھی گئی ہے اس کے جس کو آپ شیطان کہتے ہیں، اس نے زمین پر سجدے اللہ کی عبادت کتنی کی ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ اس کی عبادت کا جو ہے مطلب عالم یہ تھا کہ آپ زمین پر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو صاحب، اتنے اس کے سجدے تھے۔ لیکن اگر نبی کی محبت نہیں تھی تو اسے کوئی سجدہ نہیں بچا سکا۔ ایک اور آپ کو بتا دیتا ہوں میں، تو اللہ کے ولی کی بارگاہ میں سب سے پہلے میں نے آپ کو عرس کا سب سے پہلے عرس کی تعریف آپ کو بتا دی۔ عرس کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کے ولی کا ایک دن ہم جو ہے مطلب متعین کرتے ہیں، طے کرتے ہیں کہ اس دن ہم سب مل کر کے ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے، اس کو عرس کہا جاتا ہے۔ اور سب وہاں جا کر کے بارگاہ میں بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ رب العزت کی قدرت بیان ہوتی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھی جاتی ہے، اور پھر اولیاء اللہ کی جو ہے مطلب کرامتیں آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہے۔ اچھا یہ بتائیے کرامتیں ان کو دی کس نے؟ تو آپ جو ہے مطلب کھل کر کے کہو گے کہ اللہ رب العزت نے دی ہے۔ تو گویا کہ آپ بدرالدین شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شام کو تعریف نہیں کر رہے ہیں، تعریف آپ اللہ رب العزت کی ڈائریکٹ کر رہے ہیں صاحب۔ تو آپ جب بھی جائیں ان کی بارگاہ میں تو سب سے پہلے دل سنبھال کے جائیں، یہ شور گل اس سے دور ہو کر کے اگر سچی محبت اگر آپ کرتے ہیں، عقیدت یہ ہے کہ ان کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے قرآن پڑھا جائے، نعت پڑھی جائے، پھر اللہ کی بارگاہ میں جو ہے اپنا سب کچھ رکھا جائے۔ دنیا میں پریشانی ہے وہ بھی رکھی جائے، اگر غم ہے وہ بھی رکھا جائے، اللہ نے جو کچھ دیا اس کا شکر ادا کیا جائے۔ پروردگار یہ جو تیرا بندہ ہے اس کے وسیلے سے میں نے جو کچھ مانگا تو نے مجھے عطا کیا ہے، تیرا شکر ہے پروردگار۔
یا پروردگار یہ چیز ہے جو کام اٹکا ہوا نہیں بن رہا ہے، آپ ان کی بارگاہ میں جس طریقے سے اعلیٰ حضرت نے جو طریقہ بتایا بیٹھ کر کے دعا مانگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وسیلے سے آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا صاحب۔ مین بات یہ ہے کہ ہمیں طریقہ نہیں، ہمیں طریقہ بتایا گیا، اعلیٰ حضرت کو ہم نے کہاں پر یوز کیا کہ کوئی اگر فاتحہ پہ لڑ پڑا تو ہم نے کہا کیونکہ وہ ہمارے کھانے کی بات تھی صاحب، تب ہم نے کہہ دیا ہمارے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے۔ صلاۃ و سلام کی بات آئی کیونکہ محفل میں کھانا ہمیں کھانا تھا صاحب، اور محفل میں چار جو ہے مطلب نام ہمیں کرنا تھا بڑا نام، اس لیے ہم نے کہا محفل ہمیں لگانی ہے تو ہم نے اعلیٰ حضرت کا نام آگے کر دیا۔ آپ پڑھیے اعلیٰ حضرت کو جا کر کے مزارات کے تعلق سے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان نے جو ہمیں شکشا دی ہے وہ کوئی اور آپ کو دے ہی نہیں سکتا صاحب۔ اور میں پھر سے کہہ رہا ہوں اعلیٰ حضرت کوئی ایسی ویسی چیز نہیں ہے صاحب، انہوں نے جو ہے مطلب آپ جا کر فتویٰ رضویہ شریف کی 26 جلدیں انہوں نے لکھی ہے، 26 بھاگ ہے فتویٰ رضویہ شریف کے۔ 15ویں جلد میں آپ دیکھیں بابا بدرالدین شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں کتنی من گھڑت کہانی آپ کے سامنے لا کر رکھ دی جاتی ہے صاحب، فلاں کے ساتھ ان کا یہ تعلق تھا، فلاں کے ساتھ ان کا یہ تعلق تھا، فلاں کے ساتھ ان کا یہ تعلق تھا۔ کہیں سے بھی اگر اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان فتویٰ رضویہ کی 15ویں جلد میں فرماتے ہیں کہ اگر کسی بزرگان دین کی نسبت کسی ایسے کام کی طرف کی جائے جو کہ شریعت کے خلاف ہو تو اس کام کو نہ مانا جائے، ہو سکتا ہے کہ بعد کے لوگوں نے یہ من گھڑت کہانی بنا کے رکھی ہو۔ یہ اعلیٰ حضرت نے 15ویں جلد میں لکھا ہے، فتویٰ رضویہ شریف میں پڑھنے کی ضرورت ہے صاحب۔ حالانکہ بابا بدرالدین شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی معتبر تاریخ کی کتاب کسی کے پاس موجود نہیں ہے، ان کی جیونی پر کسی کے پاس کوئی کتاب نہیں، اس دور میں کوئی کتاب نہیں لکھی بھی نہیں ان کے جو لیے۔ ایک کتاب ہے ناگور شریف میں جو میری نظروں کے سامنے سے گزری ہے، تاریخ اولیاء نام کر کے بڑی کتاب ہے، اس میں آس پاس کے آپ کے جتنے اللہ کے ولی ہیں نا ان تمام کا شارٹ کٹ میں ذکر کیا گیا ہے، لیکن جگہ بتائی گئی ہے کہ فلاں صاحب یہ وہ جو اللہ کے ولی وہاں پر ہے، ان کا مزار ایسا ہے، انہوں نے یہ کیا ہے۔ جو باقی جو آپ کو یہاں پر یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ اس کا تعلق تھا، ان کے ساتھ وہاں سے انہوں نے یہ باندھا تھا، انہوں نے یہ کیا تھا، کہیں سے کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے میں پہلے یہ بتا دیا، اعلیٰ حضرت نے یہ کب بتایا تھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک کتاب ہے بہت بڑی، ہست بہشت نام کی کتاب ہے، ہست بہشت نام کی کتاب ہے، جس کا مطلب ہے 7 جنتیں۔ ہست کا مطلب ہوتا ہے 7، یہ فارسی میں کتاب تھی، پھر اس کا اردو میں ترجمہ کیا گیا صاحب۔ اس میں ایک واقعہ لایا گیا کہ کوئی ایک مرید غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ حضور مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہوا جس کو بہت سارے لوگوں نے ٹارگیٹ کر کے غریب نواز کو بدنام کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس میں لکھا تھا کہ غریب نواز کی بارگاہ میں وہ شخص آیا تھا، کلمہ پڑھا دیجیے، حالانکہ کلمہ کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ تو یہی ہے، حضور کی شریعت کو کلمہ یہی ہے۔ اب غریب نواز سے بہتر کون جانتا ہے صاحب؟ جس غریب نواز نے لوگوں کو جو ہے مطلب جو ہے کفر کے اندھیرے سے نکال کر کے لوگوں کو اللہ کا ولی بنا دیا ہو، اس سے بہتر شریعت کون جانتا ہو صاحب؟ 97 سال کی عمر ہوئی ہو، فرض نماز تو الگ چیز ہے صاحب، کبھی جو ہے مطلب تہجد کی نماز جو کہ رات میں جو ہے اٹھ کر کے پڑھی جاتی ہے، نفل نماز ہے، قیام اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر جس کی پوچھ نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ پڑھو گے تو اس کا انعام بہت بڑا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے صاحب۔ کہتے ہیں کہ وہ شخص آیا تو غریب نواز نے کہا کلمہ پڑھ تو، لا الہ الا اللہ چشتی و رسول اللہ۔ اب باقی جتنے لوگ تھے جن کو غریب نواز سے پہلے سے جو ہے مطلب ان کو پتا تھا کہ لوگ تو ان کو غریب نواز کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا معین الدین چشتی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا صاحب، انہوں نے تو اپنے آپ کو یہاں پر آ کر کے پروموٹ کیا ہے صاحب، وہ کون سے نبی کا دین لے کر آئے تھے؟ یہ بات جب میرے حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت تک پہنچی تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان نے فرمایا کہ جتنے بھی لوگ بعد کے لوگ جنہوں نے جو ہے مطلب ولیوں کی جو ہے مطلب زندگی نہیں دیکھی یا ان کا زمانہ نہیں دیکھا، بعد میں ان پر جو کرامتیں لکھی گئی، اگر کوئی بھی کرامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کے خلاف اگر جاتی ہے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ٹکراتی ہے، وہ کرامت اس ولی کی نہیں مانی جائے گی، لوگوں نے بعد میں من گھڑت بنا کے رکھی ہے، یا وہ تعلق جو کہ شریعت سے نہ ہو وہ من گھڑت ہے صاحب، ہمیں تو پہلے یہ بتا دیا گیا صاحب۔ تو آج کیونکہ 2 اللہ کے ولیوں کا عرس جو ہے آپ کے درمیان ہے، آپ ان کی بارگاہ میں شام کو بیٹھیے، آپ جائیے مغرب کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد، جب آپ کو وقت ملے تو سب سے پہلا کام یہ کیجئے کہ ان کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے قرآن پڑھیے، نعت پڑھیے، اور ہو سکے تو پوری دنیا کے لوگوں کے لیے دعا کیجئے۔ نمبر 2 پہ یہ جو ایصال ثواب یا جو بھی خراج عقیدت ہم پیش کرتے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ لوگ کہتے ہیں صاحب قبر پہ جا کر کے آپ کو ملے گا، کہ آپ جا کر امام شافعی کو پڑھیے، 4 امام بڑے ہوئے ہیں صاحب شریعت کے،
امام اعظم ابو حنیفہ جن کو ہم مانتے ہیں، یعنی جن کی تقلید ہم کرتے ہیں، جنہوں نے ہمیں نماز کا طریقہ بتایا ہے، امام شافعی ہے، امام احمد بن حنبل ہے، 4 امام جو ہوئے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس دنیا سے وصال ہو گیا، آپ دنیا سے تشریف لے گئے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیے قبر پہ جا کر کے کسی سے مدد مانگنا کیسا ہے؟ تو وہ لوگ تھے پریکٹیکل، لوگوں کو پریکٹیکل بتانے والے لوگ تھے، ایسا نہیں ہے کہ کتاب سامنے لا کر یہ صاحب یہ لو۔ تو امام شافعی کہتے ہیں کہ مجھے کسی مسئلے کی جب ضرورت پڑتی ہے، بھئی ایک قوم کا امام ہو جو بندہ، جس کے اتنے سارے فالوور ہو، جس کو اتنے سارے لوگ فالو کرتے ہو، اس لیے اتنے سارے لوگ مانتے ہو، وہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں شریعت میں کسی مسئلے میں جو ہے مطلب اٹک جاتا ہوں یا کوئی میرے مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں۔ فتویٰ شامی جا کر پڑھیے گا، میں کسی ایک چھوٹے سے آدمی کا کہیں حوالہ بھی نہیں دیتا ہوں، اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں۔ امام جو ہے مطلب شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، فتویٰ شامی بڑا جو مشہور ہے پوری دنیا میں، وہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی سے جب پوچھا گیا، امام شافعی کہتے ہیں جب حضور کی جو کوئی شریعت کا مسئلہ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا، جب تک امام اعظم تھے میں ان کی بارگاہ میں جا کر مسئلہ حل کر لیا کرتا تھا، لیکن جب امام اعظم اس دنیا سے تشریف لے گئے، ان کو جو ہے مطلب جب دفنا دیا گیا، اس کے بعد جب کوئی شریعت کا کوئی بھی مسئلہ میرے سامنے آتا تو میں جا کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا اور ان کی قبر پہ کھڑے ہو کر کے پہلے قرآن پڑھتا۔ طریقہ یہ ہے، پہلے قرآن پڑھتا اور پھر میں عرض کرتا کہ یہ مسئلہ ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ پھر جو ہے مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے مطلب قدرت سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر سے مجھے اس شریعت کا جو بھی جواب ہوتا مجھے ملتا اور میں وہ شریعت کا جواب لے کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن میں دوسرے امام نمبر پر آتے ہیں صاحب، کیرلا کی طرف جائیے سب انہی کے فالوور ماننے والے ہیں سب کے سب۔ تو قبر پہ حاضری دینے کا طریقہ اگر جس دن آپ سیکھ جائیں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اگر آپ جا کر کے چادر کو چومتے یہ بھی ایک بزرگ کی بے ادبی ہے صاحب، اگر جا کر آپ مزار کو چومتے یہ بھی ایک جو ہے مطلب بے ادبی ہے صاحب، شور گل کرتے ہیں، جھولے کا کام کرتے ہیں، یہ جو ہے مطلب چھوٹے چھوٹے بازے وغیرہ پی پانچ جو یہ آپ سب کرتے ہیں، یہ ایک بزرگان دین کو تکلیف دینے والی چیز ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہ سوچ رہے کہ یہ محبت ہے تو یہ بات یاد رکھیں، یہ کوئی محبت نہیں ہے صاحب۔ آپ جائیے شام کو بیٹھیے، پہلے ان کی بارگاہ میں حاضری دیجیے، اس کے بعد میں باہر سے جو تشریف لانے والے علماء ہیں ان کو بھی سنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اذن صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ابھی 3 بجے جو رون کی سب سے جو پرانی مسجد ہے جس کو مدینہ مسجد بولا جاتا ہے، وہاں سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اجمیر شریف سے لائی ہوئی چادر جو ہے مطلب درگاہ میں پیش کی جائے گی۔ آپ میں سے جو حضرات خواہش مند ہیں وہ ضرور جو ہے تشریف لے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے مطلب ہم سب کی جائز اور نیک تمنا کو پوری فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔